اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں، سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے وہ بامشکل اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی سر تھامے بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ رات کے سارے مناظر اس کے سامنے گھومنے لگے۔ پارٹی پہ جانا، ڈرنک پینا، اور پھر مائیکل کا اس سے زبردستی ڈانس فلور پر لے کر جانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ہاتھوں سے سر دباتی بڑبڑائی تھی جب اس کی نظر اپنے وجود پر کی۔ اس نے ڈریس کب چینج کیا؟ اس کے وجود پر ساڑی کی جگہ نائٹ ڈریس تھا، جیولری بھی اتری ہوئی تھی، لیکن اس نے کب چینج کیا؟ کب یہ سب اتارا وہ سر تھام کر رہ گئی۔ ذہن پر زور دینے سے اسے دھندلے سے کچھ مناظر نظر آئے۔ اوف، کیا پی لیا تھا میں نے؟ یاد کیوں نہیں کچھ مجھے؟ وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی اور اس نے خود پر غور نہیں کیا، ورنہ اپنے وجود سے اٹھتی کسی اور کی مہک پہچان جاتی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں۔ پاس پڑا دوپٹہ اوڑھتے کہا، اٹھ گئی تم؟ زرنور اندر آتے مسکراتے بولی تھی، کیسی طبیعت ہے اب؟ زرنور نے اس کے سامنے لیمو پانی کیا۔ یہ مہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے تھام لیا۔ وہ نبیلہ ملازمہ نے بتایا، رات جب تم گھر آئی تھی تو طبیعت خراب تھی تمہاری، شاید کوئی ہارڈ ڈرنک پی لی تم نے۔ وہ بغور اس سے دیکھتی بولی۔ مہر سر ہلاتے گلاس منہ سے لگا کی ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتے اس نے گلاس رکھ دیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ وہ زرنور کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے بولی۔ مہر، رات میں کیا ہوا تھا تمہیں کچھ یاد ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب بھابھی؟ مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لپس اور نیک پہ یہ نشان؟ وہ اس کی گردن اور ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا اور الجھ کر اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے فک ہوتے چہرے سے اپنی گردن پر بنے ان نشانوں کو دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کسی نے شدت سے وہاں اپنا لمس چھوڑا تھا۔ نچلے ہونٹ پر بھی ہلکا سا کٹ لگا تھا۔ اس کا مطلب رات وہ جو لمس محسوس کر رہی تھی وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس کا دل گھرلایا۔ کیا ہوا مہر؟ زرنور نے حیرت سے اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ یہ نشان کیسے آئے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی بولی۔ وہ بھابھی، مجھے یاد آیا، یہ نیک پہ نشان کل کرلر سے لگا تھا، بال کرل کیے تھے نا کل میں نے، تو تب لگا۔ کل میک اپ کی وجہ سے میں نے کور کر لیا تھا، شاید آپ کو اس لیے نہیں دکھا۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ مشکل مسکرا کر بولی تھی۔ اور یہ ہونٹوں پہ؟ زرنور مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ یہ آپ کو تو پتہ ہے میری عادت ہے ہونٹ چبانے کی، کل کچھ زیادہ ہی زور سے خود ہی کاٹ لیا تھا تو۔ وہ نظریں چراتی بولی تھی۔ اوہو، تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا لڑکی۔ زرنور نے گہری سانس چھوڑی۔ اچھا جاؤ اب فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، غاز بھی ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ اس کا گال تھپکتی بولی تو مہر سر ہی لاگی۔ زرنور کی جاتی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ گہری سانسیں لیتے اسے ڈریسنگ کو تھاما تھا۔ تیزی سے پیچھے مڑتی اسے وہ نشان دیکھا۔ اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا رات کو؟ اسے نیند میں کسی کا لمس محسوس ہوتا رہا تھا جسے وہ اپنا خواب سمجھتی رہی تھی۔ کیا مائیکل نے؟ اس نے سوکھتے حلق کو تر کرتے سوچا تھا۔ نہیں، اس کی اتنی ہمت نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ اس سے بال نوچے تھے۔ اور میرا ڈریس؟ دھڑکتے دل سے سوچا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے سے کچھ یاد آیا تھا۔ مائیکل اور اسے کوئی کھینچ کر باہر لے جا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں دھکا دینا اور مائیکل کو مارنا۔ اسے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ شاہ بے ساختہ لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ یہاں کیسے؟ نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ خود سے سوال کرتی خود ہی جواب دے رہی تھی۔ مہرو کہاں رہ گئی؟ غازی کی اونچی آواز پر وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی فریش ہونے چلی گئی۔ جب نبیلہ نے کہا ہے کہ میں خود گھر آئی تھی تو پھر یہاں کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں، میں نے ہی نشے میں کوئی چوٹ وغیرہ لگوا لی ہوگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہونٹ کے نشان کو لپسٹک سے جبکہ گردن کے نشان کو دوپٹے سے اچھے سے چھپاتے وہ باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ ڈائننگ پر بیٹھتے اس سے مسکراتے لہجے میں غازی کو سلام کیا۔ والسلام میرا بچہ، طبیعت کیسی ہے آپ؟ غازی نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بھائی، بس وہاں غلطی سے غلط ڈرنک لے لی، اس وجہ سے زیادہ طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اسے مطمئن کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ چلو اب ناشتہ اچھے سے کرو، رات میں کچھ نہیں کھایا ہوا۔ وہ اس کے سامنے ناشتہ رکھتا بولا۔ زرجان اب خود کہاں رہ گئی؟ زرنور کو غائب دیکھ اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ جب وہ زرنم کو اٹھائے کمرے سے باہر نکلی، مہر کے سامنے اس کی جان کہنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح آنکھیں دکھائیں، لیکن اسے خاک فرق پڑتا تھا۔ جان بیٹھو۔ چیئر کھینچتے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ آج میں تمہیں خود ناشتہ کرواتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ زرنور نے اسے گھورا، لیکن وہ نوالا بناتے اس کے سامنے کر گیا۔ زرنور نے اس کی بے باکی پر بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر مہر کو جو سر جھکائے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی، جیسے اس سے امپورٹنٹ کوئی کام ہو ہی نہ۔
غازی کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ مہر سر جھکائے اپنی ہنسی دباتے ناشتہ کر رہی تھی۔ جب اچانک اسے ابکائی آئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی تیزی سے اٹھ کر سنک کی طرف بھاگی تھی۔ مہرو! غازی تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ زرنور زرنم کو کاٹ میں لٹاتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ وہ اسے مسلسل وامٹ کرتے دیکھ پریشان ہو گیا۔ مہر منہ دھوتے نہ ڈھال سے سیدھی ہوئی تھی۔ زرنور نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ تیزی سے چیئر کھینچتے غازی نے اسے وہاں بٹھایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ غازی اس کی زرد رنگت دیکھتے بولا، نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں نے کہا نا، رات میں ہارڈ ڈرنک پی لی تھی، شاید وہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، یا پھر شاید پراٹھا سوٹ نہیں کیا آج۔ وہ دونوں کے پریشان چہرے دیکھتے انہیں مطمئن کرنے کے لیے بولی، ورنہ یہ حال تو اس کا کافی دنوں سے تھا۔ چکر آنا اور وامٹ ہونا تو کچھ دنوں سے عام بات ہو گئی تھی اس کے لیے، لیکن پھر بھی ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ وہ مطمئن نہ ہوا۔ بھائی میں ابھی ہاسپٹل ہی جا رہی ہوں، آج ایک امپورٹنٹ کیس دیکھنے، وہیں سے چیک اپ کروا لوں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ زرنور بس گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور کھا لو، شاید پراٹھا سوٹ نہیں کیا۔ زرنور کو بھی اکثر ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا، لیکن غاز مجھے تو پریگنینسی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ پریگنینسی میں تو کسی بھی چیز سے کبھی بھی وامٹ ہو جاتی، کبھی بھی چکر آ جاتے، لیکن مہر کو تو پراٹھا بہت پسند ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مہر کے چہرے کو دیکھتی بولی، جبکہ اس کے منہ سے پریگنینسی کی بات سنتے مہر کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بھائی مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ غازی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تیزی سے اٹھی تھی۔ لیکن مہرو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آج ریسٹ کر لو۔ غازی فکر مندی سے اسے دیکھتا بولا، نہیں آن، آج ضروری کیس ہے، میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں، گھر میں تو اور سستی ہوگی۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ غازی نے اسے فورس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد سے چیک اپ کروا لینا اور جلدی آ جانا۔ غازی نے اس کا سر چومتے ہدایت کی تھی۔ وہ سر ہلاتے اللہ حافظ بولتی اپنا اوورال اٹھاتے بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ غاز! اس کے جانے کے بعد زرنور نے گہری سوچ میں گم ہوتے اسے پکارا، جی غاز کی جان۔ غازی نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو مہر کچھ عجیب نہیں لگی؟ مطلب جیسے ہڑبڑائی ہو یا کسی چیز سے پریشان؟ وہ فکر مندی اور پریشانی سے اسے دیکھتی بولی، لگی تو ہے، لیکن شاید طبیعت کی وجہ سے۔ غازی خود تو پریشان تھا، لیکن زرنور کو بے فکر رہنے کا کہتے خود بھی باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک فائل ریڈ کر رہے تھے جب 1 سالہ ہانم ننھے قدم اٹھاتی بھاگتی ان کے پاس آئی، جس سے ان کے پاس پڑا جوس فائل پر گر گیا۔ وہ بکھلا کر کھڑے ہوئے۔ ہانم! انہوں نے اونچی آواز میں اسے جھڑکا۔ ان کی اونچی آواز سنتے وہ سہم کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سنتے ماں بھاگ کر آئی تھی۔ وہ اس کو روتا دیکھ اٹھا کر چپ کروانے والے تھے جب ماہم نے ان کے ہاتھ سے اسے کھینچ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر چلانے کی؟ یہ لاوارث نہیں ہے، اس کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ اس کو ناجائز یا یتیم سمجھ کر اپنی حکومت چلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ شیرنی بنی دھاڑی تھی، اس کی دھاڑ پر سب حال میں جمع ہو چکے تھے۔ قاسم بابا شدت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہم، یہ کیا طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا؟ بیچ جان سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھی، باپ؟ اس نے استہزائیہ انداز میں انہیں دیکھتے سر جھٹکا۔ یہ میرے باپ نہیں ہیں بیچ جان، نہ ہی باپ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بس میرے باپ کے سوتیلے بھائی ہیں، جنہوں نے میرے بھائی کی زندگی برباد کرتے اپنا سوتیلا پن بہت اچھے سے دکھایا ہے۔ وہ غصے و تنفر سے انہیں دیکھتی بولی۔ اس کے جواب پر سب کو چپ لگ گئی، جبکہ ماہم ہانم کو اٹھائے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ قاسم بابا شرمندہ سے وہاں سے چلے گئے۔ کمرے میں آتے انہوں نے بامشکل سہمی ہوئی ہانم کو چپ کروایا تھا، جبکہ اپنی آنکھیں خود نم ہو رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بھائی کا ہی تو خونی رشتہ بچا تھا، اس کو بھی وہ اس سے دور کر چکے تھے۔ وہ بھولی نہیں تھی اپنے بھائی کی وہ حالت، کیسے دیکھا تھا اپنے ماں جائے کو اس حال میں، وہ یا ان کا خدا ہی جانتا تھا۔ ہانم اب ان کی گود میں لیٹی کھیل رہی تھی، جبکہ وہ 6 ماہ پہلے ماضی میں گم ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے وہ ان کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا۔ اپیا پلیز میری عین لا دے مجھے، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، وہ مجھ سے ناراض رہ لیں، لیکن مجھے اس طرح جدائی کی سزا مت دیں۔ وہ تڑپ کر ان سے فریاد کر رہا تھا۔ ماں بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپیا! وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے نا؟ میں نے دوسری شادی کی ہمیں کیوں بھری؟ ٹھیک ہے، وہ مجھے سزا دے لے، مجھے مار لے، مجھ سے بات نہ کرے، لیکن پلیز انہیں کہے نا کہ میری نظروں سے دور نہ ہو۔ وہ بچوں کی طرح ان کے ہاتھ تھامتا فریاد کر رہا تھا۔ وہ 27 سالہ مرد ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ہچکیوں سے سسکیوں سے فریاد کر رہا تھا، لیکن اس کی فریاد سننے والی تو جا چکی تھی۔
1 ماہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا تھا۔ اسے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، ہر راہٹ پر عین کی گردان کرتا، پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا۔ لیکن 1 ماہ بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا، خود پر سرد مہری کا خول چڑھا لیا۔ اس دن وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ دن رات اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، اس سے ملنے کے لیے تڑپتی، لیکن وہ اپنی ایک جھلک بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ننھے ہاتھوں کے لمس سے وہ چونک کر حال میں لوٹی۔ خانم اسے روتے دیکھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے گال پر رکھتی ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، وہ چہرہ صاف کرتی اسے خود میں بھینچ کے۔ میرا بچہ مامی مہر کو مس کرتا ہے؟ وہ اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ خانم نے مامی کے نام پر جھٹ سے سر ہلا دیا۔ مہر کے جانے کے بعد سے وہ ہر روز اسے ہر اس جگہ تلاش کرتی جہاں وہ پائی جاتی تھی، لیکن جب وہ نہ ملتی تو رونے لگتی۔ ماہم نے کتنی مشکلوں سے اسے بہلایا تھا۔ وہ وجدان کے علاوہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ ماہم نے اسے کارٹ میں لٹاتے اس کے پاس مہر کی پکچرز رکھتی، جسے دیکھتے وہ کھلکھلا کر ان تصویروں کو چومنے لگی۔ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور زہر ادا کرنے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اب وہ گھنٹوں مہر کی تصویروں کو دیکھتی اپنی زبان میں اس سے باتیں کرتی رہے گی۔ ارسل نے گھور کر اس کے کمرے کے دروازے کو دیکھا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کراچی آیا تھا، لیکن وہ پارٹی پر نہ جا سکا۔ اب جب سے وہ گھر آیا تھا، مرتسم کمرے میں بند تھا، لیکن انہیں واپس جانا تھا۔ آیت کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ ویسے تو اب اس کے پیرنٹس بھی پاکستان آ چکے تھے، لیکن وہ جانتا تھا آیت کو اس کی ضرورت ہے ایسے وقت میں۔ گہری سانس چھوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ مرتسم خلاف توقع سگریٹ پھونکنے کی بجائے آئینے کے سامنے ٹائی لگا رہا تھا۔ آج وہ فریش سا تھا، چہرے پر کچھ چمک سی تھی۔ ارسل نے چمبے سے اسے دیکھا۔ پچھلے 6 ماہ میں آج پہلی بار وہ اس میں پہلے والے مرتسم کی جھلک دیکھ رہا تھا، ورنہ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ 6 ماہ پہلے ماہم کے بتانے پر وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہیں ہوگا۔ ارسل سیدھا اوپر اس کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے سگریٹ کی سمیل نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کھانستے ہاتھ بڑھاتے اس نے لائٹس آن کی۔ مرتسم نے چونک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ذرا سے آنکھیں کھولتے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ یہاں مجنوں بنا کیوں بیٹھا ہے؟ ارسل اسے گھورتا بولا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، میں اس وقت تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ منہ پر تکیہ رکھتا بیزاری سے بولا تھا۔ ارسل نے اس کی بھاری آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ میت تو ٹھیک ہے نا؟ ارسل فکر مندی سے اس کی طرف بڑھتا بولا۔ ارسل، میں نے کہا دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ مرتسم تکیہ اس کی طرف پھینکتے چیخا تھا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے؟ اس کے اٹھنے پر اس کے چہرے کو دیکھتے ارسل نے بھی یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زرد پڑتا رنگ، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے سرخ ہوتی آنکھیں اور اس پر سفید ہوتے ہونٹ جو سگریٹ کی وجہ سے ہوئے تھے۔ مرتسم تو ارسل بھی یقینی سے کچھ بول نہ پایا۔ مرتسم اسے اگنور کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارسل ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو ابھی تک یہیں کھڑا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا نا اپنا تھوبڑا گم کر۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ارسل کو وہیں دیکھ گرایا تھا۔ مرتسم، تیری حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اس سے اپنا دل کیوں جلا رہا ہے؟ وہ دوبارہ سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے چیخا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچتے اسے نیچے پھینکتے پاؤں تلے مسل دی۔ مرتسم نے گھور کر اسے دیکھا۔ سگریٹ پینے سے کیا وہ واپس آ جائے گی؟ ارسل اسے دوبارہ سگریٹ لگاتے دیکھ سلگ کر بولا۔ مرتسم کے ہاتھ لمحہ بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ انہیں سگریٹ بالکل پسند نہیں ہے، میرا سگریٹ پینا تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گی۔ اب اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں اتنی سگریٹ پیتا ہوں تو شاید ایسا ہی آ جائے۔ وہ سگریٹ پھینکتے باہری لہجے میں بولا تھا۔ ارسل نے ہونٹ بھینچے تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی بات مہر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ مرتسم، وہ جا چکی ہے، کیوں نہیں مانتا اس بات کو کہ وہ جا چکی ہے؟ شاید ہمیشہ کے لیے۔ بس کر دے، باہر آ جا اپنے خیالات سے۔ تو نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، کیا پھر بھی تجھے لگتا ہے وہ واپس آئے گی؟ ارسل سے برداشت نہ ہوا تو غصے سے اسے گھورتا بولا۔ مرتسم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے دور جا سکتی ہیں؟ کیا واقعی؟ اس کا لہجہ پختہ تھا۔ مت بھولو، مہر ماشاء پر مرتسم میر کا سایہ ہے، اور سایہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ دکھ سکھ خوشی غم ہر پل ہر ایک سیکنڈ ساتھ رہتا ہے، وہ جنونی انداز میں بولا۔ ارسل دنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ مرتسم، میری بات سمجھنے کی کوشش کر، وہ تیری بیوی ہے۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی دوسری شادی کی بات برداشت کر سکتی ہے؟ اور مہر، اس نے تو اپنا سب کچھ تجھے مانا تھا، تو نے اس کا مان بھروسہ سب توڑ دیا۔ وہ صدماتی کیفیت میں بولا تھا۔ صرف بیوی نہیں ہے نا، صرف بیوی ہوتی تو میں صبر کر جاتا، لیکن وہ میری چاہت محبت جنون
اور پہلی نظر کا عشق ہے وہ میری نس نس میں بس چکی ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری رگوں میں خون نہیں ان کی یاد دوڑتی ہے۔ میں نہیں رہ پا رہا ہوں یار، میں کیا کروں؟ وہ اپنے بال نوچتا دھاڑا تھا۔ میں نے وہ سب صرف قاسم شاہ کے کہنے پر کہا تھا، لیکن میں نے کیا تو نہیں نا۔ میں نے تو آج تک ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ وہ بے بسی کی کیفیت میں چلایا تھا، اور جو قاسم شاہ نے اس کے ساتھ کیا وہ، اس کے بعد بھی تو چاہتا ہے وہ دوبارہ واپس آئے؟ وہ تکلیف درد وہ سب بھول گیا ہے تو وہ جا چکی ہے، اب واپس نہیں آئے گی، بات سمجھ لے۔ ارسل اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کیسے بھی کر کے اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے تو جیسے مرتسم میر کی زندگی رک گئی تھی۔ ارسل میں مانتا ہوں جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایک موقع تو دے مجھے، میں سارے زخموں کی بھرپائی کر دوں گا۔ تو بات کرنا، تجھ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی، تیری بات تو سنتی ہے نا، تیری کرائم پارٹنر ہے، تیری بات مانیں گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا التجائیہ لہجے میں بولا، مرتسم۔ ارسل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ بولتا جا رہا تھا۔ تو بولا انہیں کہ پلیز واپس آ جائیں، ولی سے کہے یا عالم کوئی تو کہے انہیں پلیز واپس آ جائیں، اس سے پہلے کہ مجھ پر یہ سانسیں تنگ پڑ جائیں، انہیں بول لوٹ آئیں۔ اور وہ رو دیا تھا۔ وہ جتنا سنبھل تھا اس سے کہیں زیادہ ٹوٹتا تھا۔ ارسل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے تسلی دینے کے۔ وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ مراقبے سے واپس آ جاؤ تو نیچے چلے جانا، گاڑی تیار ہے۔ مرتسم اس کے سامنے پرفیوم کی بوتل پٹکتا بولا تو وہ چونک کر حال میں لوٹا۔ چلے جانا مطلب تم نہیں آ رہے؟ ارسل نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ نہیں، اس سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ یہاں تجھے کون سا قارون کا خزانہ مل گیا؟ وہ سر تپاؤں اس کا جائزہ لیتا بولا، یہی سمجھ لے۔ وہ زیر لب مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہاں ایک فلیٹ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے رینٹ پر لیا تھا۔ ارسل کندھے اچکاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ولی سر، آپ سے کوئی عالم ملنے آئے ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ کی کچن میں تھا جب ایک ویٹر نے اسے اطلاع دی۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر ہلاتے اسے بٹھانے کا کہتے وہ ہاتھ دھوتے باہر آ گیا۔ سامنے ہی عالم اسے ایک ٹیبل پر بیٹھا نظر آیا۔ السلام علیکم۔ ولی نے اس کے سامنے بیٹھے سنجیدگی سے سلام کیا۔ عالم نے زیر لب جواب دیتے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہی بہت سنجیدہ ہو گئے تھے۔ عالم تو ویسے ہی انوشے کے جانے کے بعد سنجیدہ ہی رہتا تھا، لیکن اب کی بار سنجیدگی ولی کی شخصیت کو بھی چھو گئی تھی۔ کیسے ہو؟ عالم نے بات کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں، زمین کو گھورتے کہا۔ اس کی کوئی خبر؟ عالم نے بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ ولی نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ گہری سانس چھوڑتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جانے کہاں لے گیا وہ اسے؟ وہ جب ہٹ ہوتی تو کہتی تھی ولی مجھے چھپا دے، یہ دنیا بہت بری ہے۔ ہم تو نہیں چھپا سکے، لیکن اس کے اصلی محافظ نے اسے چھپا ہی دیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بولا۔ عالم کا چہرہ اتر گیا۔ آج پھر سے امید ٹوٹ گئی۔ کیا رات سے یہیں ہو؟ عالم اس کا بکھرا حلیہ دیکھتے بولا۔ اس نے محض ہنکارا بھرا۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ دل نہیں کرتا گھر جانے کو، اب وہ گھر کی جگہ مکان ہو گیا۔ وہ آئی تھی تو لگتا تھا گھر ہے، گھر جاتا تھا تو بھائی بھائی کرتی ہر وقت آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اس کی کلکلاہٹ میرے گھر میں گونجتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے بہاریں اتری ہوں۔ اس کے جانے سے ویرانے چھا گئے۔ وہ جاتے ہوئے اپنے بھائی کی ساری خوشیاں بھی لے گئی۔ وہ گہری سوچ میں گم بولا تھا۔ بابا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا اگر انہیں پریشانی سے دور نہ رکھا تو ہارٹ اٹیک آنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ حسن بابا کو سوچتا بولا۔ ولی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مرتسم کہاں ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، کراچی گئے تھے وہ اور ارسل تو لوٹ آیا تھا شام میں، لیکن وہ نہیں آیا۔ قاضی نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں نہیں لگتا جیسے وہ جانتا ہے مہر کہاں ہے؟ اعلیٰ مشکوک انداز میں کہا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وکیٹ اٹھائی۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اس حد تک سٹریس ہو چکی تھی کہ کوئی کام ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے نیٹ سے پریگننسی کے سارے سمٹمز چیک کر لیے، وہی جو آج کل اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے ٹیسٹ کرنے کا سوچا۔ بلڈ ٹیسٹ جو اس نے صبح آتے ہی کروا لیے تھے، لیکن ان کے آنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے اس نے ایک بار پریگننسی کٹ سے ٹیسٹ کرنے کا سوچا۔ گہری سانس بھرتے اس نے وہ کٹ اٹھائی، تبھی اس کا ڈور ناک ہوا۔ وہ کٹ اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ نرس تھی جو اسے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے کہنے آئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے ساتھ چلی گئی۔ رات میں وہ گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ غازی ابھی نہیں آیا تھا۔ زرنور کو سونے کا کہتی اسے ڈسٹرب نہ کرے، وہ بے ہوشوں کی طرح سو گئی۔ رات میں جانے کون سا پہر تھا جب شدید پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔
اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا لیکن جگہ خالی تھا۔ سستی سے اٹھتے وہ کچن کی طرف چل دی۔ پانی پی کر وہ واپس آئی تو اس کی نظر گھڑی پر گئی جہاں 11 ہو رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لیتے اپنے وجود کی تھکان اتارنے کی کوشش کی۔ جب اسے اپنے گردن پر گرم سانسوں کا احساس ہوا، وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ڈر گئی۔ اچانک اس کے روم کی لائٹس آف ہو گئی۔ اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ کھڑکی میں سائے کو دیکھتے وہ چیخ مارتی۔ اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر کسی کا بھاری ہاتھ آ گیا۔ وہ تڑپ کر کسمسائی، لیکن اسی وقت دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں حائل ہوتا سانپ کی طرح اس کے پہلو سے لپٹ گیا۔ جانم، وہ ہاتھ پاؤں مارتی آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے کان میں گمبھیرتا سے کی گئی سرگوشی پر ساکت ہوگی۔ معتصم نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کا وجود ساکت ہو گیا تھا، بالکل برف کی طرح ٹھنڈا۔ شاہ، کتنی ہی دیر بعد اس کے کپ کپاتے لب ہلے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، معتصم نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ سکون سے آنکھیں موندی وہ کتنی ہی دیر اسے خود میں بھینچے کھڑا رہا۔ اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر مہر کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ مہر ساکت تھی، اتنے ماہ بعد اس کے لمس پر کام کر رہ گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی، "ڈو یو مس می وائفی؟" اپنے ہونٹ اس کی گردن پر مس کرتے اس نے بھاری لہجے میں سرگوشی کی۔ کمر میں چلتا ہاتھ اس کی پشت کو سینے میں بھینچتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے گہری سانس لی، جبکہ وہ جو سانس روکے کھڑی تھی اس کی سانسیں ایک دم سے تیز ہوئیں جب پیچھے کھڑے وجود نے اس کو جھٹکا دیتے اب رخ اپنی طرف کیا۔ مہر نے بمشکل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے سینے کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ "I said, do you miss me, wifey?" اس کا چہرہ سامنے کرتے تھوڑی سے پکڑتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ "میں نے کچھ پوچھا ہے؟" اس کے جواب نہ دینے پر کمر اور تھوڑی پر پکڑ سخت کی اس کی سسکی نکلی تھی۔ وہ تیز ہوتی سانسوں سے آنکھیں سختی سے نیچے کھڑی تھی۔ اس کی پوچھنے پر اپنی نم ہوتی آنکھیں کھولیں جو سیدھا اس ظالم کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ مسکرائے۔ وہ پھر جھکا اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ رخساروں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ جب مہر کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے، اتنے ماہ سے جس استما پر اس نے قابو پایا تھا، اسے لگا آج وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے چھوڑ کر آنے کی سزا دے رہا تھا۔ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا اس نے ہسار تنگ کرتے اسے اور قریب کھینچ لیا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ اس کی سانس سینے میں الجھنے لگی۔ استما پھر سے حاوی ہونے لگا تھا۔ جب اپنے ہونٹوں کے قریب اس ظالم کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پڑپڑانے لگی سانس کے لیے۔ وہ ڈر سے سینے میں سانسیں اٹکا بیٹھی تھی۔ بھوری آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی التجا سمجھتا وہ مسکرایا، "ڈو یو وانٹ بریتھ؟" جان کر انجان بنا وہ پوچھ رہا تھا۔ جب سینے میں اٹھتے درد کو برداشت نہ کرتے اس نے خود ہی سارے فاصلے سمیٹتے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھتے اس کے لبوں سے لب جوڑے تھے۔ معتصم ایک پل کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ سرشار سا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے دوسرے سے کمر کو تھام کر اور نزدیک کر گیا۔ سانسیں بحال ہونے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لمس میں شدت آ رہی تھی۔ وہ کسمسائی اور جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ معتصم جو اس کے لمس میں کھویا تھا اس کے دھکا دینے پر لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔